بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد خامس کے بارے میں تھی، اور یہ مقصد خامس مطلق اور مقید کے بارے میں ہے۔ مطلق و مقید کی فصل اول میں ہماری گفتگو تھی کہ فصل اول میں اجمالی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے مطلق اور مقید کی تعریف بھی بیان کی کہ عرض ہوا کہ دو تعریفوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اجمالی طور پر مطلق اور عام کے مابین جو فرق ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ اچھا، ان نکات سے مصنف چند نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ مشہور تعریف کرتے ہیں ما دل علی شائع فی جنسہ۔ مطلق وہ لفظ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے جامع اور عمومی معنی پر کہ جو معنی اپنے جنس کے اندر شیوع رکھتا ہے، کثرت رکھتی ہے۔ یہ مشہور کی تعریف۔ لیکن ہم نے کل عرض کیا کہ اطلاق کلی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جزئی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ کلی کے لحاظ سے اطلاق افراد کے لحاظ سے ہوگا، اور جزئی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہاں پر احوالات کے لحاظ سے ہوگا۔ کل ہم نے اس کی مفصل وضاحت کی ہے۔ اچھا، جب اطلاق جزئی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو مشہور کی تعریف ہے یہ تعریف ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشہور کی تعریف میں یہ ہے کہ مطلق وہ ہے کہ ما دل علی شائع، جو دلالت کرے ایک ایسی معنی پر کہ جو معنی شیوع رکھے، یعنی جو معنی جامعیت رکھے، جو معنی کلیت رکھے اپنی جنس کے اندر۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اطلاق فقط کلی کے اعتبار سے ہو، جزئی کے اعتبار سے بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نقص ہے مشہور کی تعریف میں کہ وہ فقط اطلاق کلی کو شامل ہے لیکن اطلاق جزئی کو شامل نہیں ہے۔ یہ مصنف پہلا ایراد اور پہلا اشکال کرے مشہور کی تعریف پر۔ البتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتراض اتنا جانانہ نہیں ہے، اتنا جاندار اعتراض نہیں ہے۔ آغا سبحانی سے بعید ہے کہ اس قسم کا اعتراض کریں۔ آغا جو انہوں نے کہا ہے ما دل علی شائع، بالآخر مطلق کے اندر شیوع تو ہوتا ہے نا، جس اعتبار سے وہ مطلق ہے اس اعتبار سے اس میں شیوع اور کثرت ہے۔ حتیٰ اطلاق جزئی کے اندر بھی جب آپ اطلاق کی بات کرتے ہیں تو احوالات کے اعتبار سے اس میں شیوع اور کثرت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ اطلاق ہو مگر اس کے اندر شیوع اور کثرت نہ ہو۔ تو یہ اعتراض جو آپ مشہور پر کر رہے ہیں یہ اتنا مزیدار اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال یہ پہلا اعتراض کہ آغا آپ لوگوں نے شائع فی جنس ہی کہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بس اطلاق کلی ہونا چاہیے، جزئی میں اطلاق نہیں ہوتا، حالانکہ ہم نے کہا کہ جزئی میں بھی اطلاق ہوتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ جو آغا سبحانی یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اسی بحث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، دوسرا نقطہ یہ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اطلاق اور تقیید امور اضافیہ میں سے ہے۔ اچھا، میں نے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس نقطے کو بیان کیا کہ مفاہیم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض مفاہیم نفسی ہوتے ہیں اور بعض مفاہیم اضافی اور نسبی ہوتے ہیں۔ مفاہیم نفسی یعنی خود موصوف کو مد نظر رکھا جائے اس کے لیے وہ چیز اور وہ صفت ثابت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت نفسی۔
بعض صفات ہوتی ہیں، بعض مفاہیم ہوتے ہیں جو مفاہیم نسبی یا اضافی کہلاتے ہیں۔ ان مفاہیم اضافی اور نسبی کا مقصد یہ جب تک ان کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ نہ دی جائے تب تک آپ ان صفات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ مثلا جس طریقے سے اخوت، برادری، یہ میرا بھائی ہے، بھائی ہونا یہ اخوت تب تک صفت نہیں بن سکتی جب تک آپ کے علاوہ آپ کا بھائی نہ ہو۔ آپ کا بھائی ہوگا تو آپ کے درمیان اخوت ہوگی، اگر آپ کا بھائی نہ ہو، آپ فقط اور فقط تنہا ہو تو اخوت آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ کس کا بھائی؟ ان کو کہتے ہیں امور اضافی، کہ امور اضافی ہمیشہ دوسری چیز کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اطلاق اور تقیید بھی امور اضافی ہیں، یعنی ایک ہی شے ایک چیز کی نسبت سے مطلق ہو اور وہی چیز دوسری چیز کی نسبت سے ہو سکتا ہے مقید ہو، کیونکہ امور اضافی میں سے ہے نا، دوسری چیز کی نسبت سے یہ صفت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو کہا جا رہا ہے اطعم انسانا جالسا فی المسجد، جو انسان مسجد میں بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں پر یہ ایک لحاظ سے مقید ہے، انسان، ہر انسان نہ، وہ انسان جو مسجد میں بیٹھا ہو، اس اعتبار سے مقید ہے، آزاد نہیں، مرسل نہیں ہے۔ جو انسان گھر میں بیٹھا ہے اور روڈ پر بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، اس لحاظ سے مقید ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے انسان عالم ہو، انسان جاہل ہو، انسان عادل ہو، انسان فاسق ہو، اس اعتبار سے مطلق ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہی ایک چیز کی نسبت سے مطلق ہے، دوسری چیز کی نسبت سے مقید ہے۔ تو یہ اطلاق اور تقیید اضافی صفتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شے کی نسبت سے ایک شے مطلق ہو، دوسری شے کی نسبت سے وہی چیز مقید ہو۔ تیسرا نقطہ جو مصنف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور کی تعریف ہے ما دل علی شائع فی جنسہ، کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس اطلاق کو مدالیل لفظیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ ما دل یعنی وہی، ما یعنی وہی لفظ، ان کی تعریف سے ایسے لگ رہا ہے کہ اطلاق کو مدالیل لفظیہ میں سے مانتے ہیں۔ جس طریقے سے عموم ہے، جیسے کل کا مدلول ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ اطلاق بھی مدالیل لفظیہ میں سے قرار دیتے ہیں کہ ایک لفظ ہے گویا کہ جو وضع کیا گیا اس اطلاق کے لیے۔ حالانکہ قول حق یہ ہے کہ اطلاق مدالیل عقلیہ میں سے التزامیہ مدلول ہے، دلالت التزامیہ میں سے ایک مدلول عقلی ہے، نہ کہ مدلول لفظی ہے۔ قول حق یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اطلاق کو ہم مقدمات حکمت سے سمجھتے ہیں۔ مقدمات حکمت یعنی کیا؟ یعنی متکلم جب حکیم ہوتا ہے تو متکلم کبھی بھی اپنے غرض کو توڑتا نہیں ہے، اپنی غرض کی نسبت سے ناقض نہیں ہوتا، اپنی غرض کو توڑنے والا نہیں ہوتا، نقض غرض نہیں کرتا، بلکہ حکیم متکلم جو بیان کرتا ہے اپنی بات کو مکمل بیان کرتا ہے۔ کہ انشاءاللہ یہ بنیادی نقطہ ہوگا جس سے ہم مقدمات حکمت کی وضاحت کریں گے۔ تو تیسرا نقطہ یہ کہ مدلول لفظیہ میں سے نہیں ہے، یہ مدالیل لفظیہ میں سے اطلاق نہیں ہے، بلکہ اطلاق مدالیل عقلیہ میں سے، قرینہ حکمت سے سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو یہاں پر مصنف اپنی بحث سے نتیجے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ نتیجہ بھی درست ہے، اچھا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقت اطلاق ہے اس کا دائرہ کار اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ لفظ تمام موضوع واقع ہو، اس میں کوئی بھی اشتراط نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب اطلاق میں یہ نقطہ مد نظر ہے کہ خود وہ لفظ تمام موضوع ہو، مقید نہ ہو، اب وہ چاہے اس میں جنس ہو، چاہے نکرہ ہو، چاہے معرفہ بلام ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔
لہذا ہمیں اطلاق کے لیے، کیونکہ ہم نے اطلاق کو تو قرین عقلیہ سے سمجھا نا، تو پس اطلاق لفظ سے سمجھ میں نہیں، یعنی اطلاق مدالیل لفظیہ میں سے نہیں ہے. خب جب مدالیل لفظیہ میں سے نہیں ہے تو قدما جو یہ بحث کرتے تھے کہ الفاظ مطلق کون سے ہیں، اس بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اطلاق اصلا مدلول لفظیہ میں سے نہیں قرار دے رہے تاکہ ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم آ کر بحث کریں کہ اطلاق کے لیے کون کون سے الفاظ. اصلا ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جو اطلاق کو مدالیل لفظیہ میں سے قرار دے. ہم تو مدالیل لفظیہ میں سے قرار نہیں دیتے، مدلول عقلی ہے، تو لہذا ہمیں اس بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ قدما کی کتابوں میں یہ بحثیں چلی آ رہی ہیں، لہذا ہمیں بھی مجبوراً کچھ الفاظ کے بارے میں گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن حق یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. خب ان نکات کو سمجھے فصل اول کی بقایا عبارت کو. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أُمُورٌ، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے لیے مطالب ذکر کیے اس پر چند امور مترتب ہوتے ہیں. الاول، امر اول یہ ہے، لا یشترط فی المطلق ان یکون امرا شائعا فی جنسہ. آقا جان مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا امر ہو کہ جو کلیت رکھتا ہو، اپنی جنس میں شیوع رکھتا ہو یعنی کلیت، بل یجوز ان یکون جزئیا ذا احوال، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلق جزئی ہو لیکن اس کے احوالات متعدد ہوں. شائعاً سے آغا سمجھ رہے ہیں یعنی کلی. فلو کان موضوعا للحکم بلا قید فهو مطلق، اگر ایک جزئی جس کے احوالات مختلف ہیں اگر وہ موضوع حکم واقع ہو بغیر قید کے تو مطلق ہے. والا فهو مقید، اگر قید کے ساتھ موضوع واقع ہو تو وہ مقید ہوگا. فمثلا مثال، اذا شک فی جواز الطواف بالبیت مع خلو البیت عن الستر، انسان اگر شک کرے کہ اگر کعبۃ اللہ پر غلاف نہ ہو تو اس کے بعد بھی آپ اس کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں یا نہ، طواف کے لیے ضروری ہے کہ کعبۃ اللہ پر غلاف پڑا رہے. کہتے ہیں اذا شک فی جواز الطواف بالبیت، جب شک کیا جائے کہ آیا طواف فی البیت جائز ہے مع خلو البیت عن الستر، جب یہ بیت اس ستر اور غلاف سے خالی ہو. کہتے ہیں فَيَصِحُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، اس کے لیے جائز ہے، ممکن ہے کہ خدا نے متعال کے اس قول سے تمسک کرے اور اطلاق سے استفادہ کرے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان لوگوں کو بیت عتیق کا طواف کرنا چاہیے. آیت کے اندر فقط بیت، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بیت کے جس پر ستر پڑا ہوا ہے، نہ، اس اعتبار سے مطلق ہے، آیت کے اطلاق سے استفادہ کرتے ہیں. پس بیت پر، بیت ہو گھر خدا کا ہے اس کا آپ طواف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس پر غلاف پڑا ہوا ہو. دیکھ رہے ہیں یہاں پر اطلاق سے استفادہ کیا. اگر مقید مقصود ہوتا تو حتماً اس قید کو شارع ذکر کرتا، لیکن اس قید کو ذکر نہیں کیا، لہذا اس اطلاق سے استفادہ کرتے ہیں. اذ لو کان الستر شرطا للصحہ، اگر غلاف شرط ہوتا طواف کے صحیح ہونے کے لیے، کان علیہ البیان، تو متکلم اور شارع پر واجب تھا کہ اس کو بیان کرتے. اذا کانت الآیت فی ذلک المقام، جب آیت اس مقام بیان میں ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت مقدمات حکمت میں ہوگی. بعض فارسی شروحات والوں کو میں نے دیکھا انہوں نے اس کا ترجمہ اچھا نہیں کیا، غلط مطلب بیان کیا. انہوں نے ترجمہ کیا کیونکہ آیت مقام بیان میں ہے لہذا شارع کو اس قید کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اگر اس کا ذکر نہیں کیا یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلق ہے. انہوں نے ایسے ترجمہ کیا ہے، حالانکہ یہاں پر از نہیں ہے بلکہ ازا. از کانت اگر ہوتا تو پھر ان کی بات درست تھی، اگر ازا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس فرض کو مان لیں کہ آیت مقام بیان میں ہے، اس نقطے کو بیان کرنے کی صدد میں ہے، تو پھر آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. کیونکہ لقائل ان یقول، کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا کہ اصلاً آیت اس اعتبار سے مقام بیان میں نہیں ہے، آیت مقام اصل تشریع میں ہے،
کہ انشاءاللہ مقدمات حکمت میں پڑھیں گے. اس صورت میں پھر آپ اس آیت سے استفادہ نہیں کر سکتے، اطلاق سے استفادہ نہیں کر سکتے. کہ انشاءاللہ فانتظر، تھوڑی دیر کے بعد یعنی چند دنوں میں مقدمات حکمت کی بات میں پہنچے کہ وہاں پر یہ مطلب روشن ہو جائے گا. دوسرا نقطہ، الثانی ان الاطلاق والتقیید من الامور الاضافیہ. آغا اطلاق اور تقیید امور اضافیہ میں سے ہو سکتا ہے ایک شے کی نسبت سے اطلاق ہو، دوسری شے کی نسبت سے اسی شے کے لیے تقیید ہو. فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمَوْضُوعُ مُطْلَقًا مِنْ جِهَةٍ وَمُقَيَّدًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. ہو سکتا ہے کہ موضوع ایک جہت سے مطلق ہو لیکن وہی موضوع دوسری جہت سے مقید ہو. مثلا کما اذا قال اطعم انسانا جالسا فی المسجد. مولا اگر آپ کو کہے کہ وہ بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. فہو مطلق، ایک لحاظ سے مطلق ہے. کیسے؟ من جہت کون الموضوع هو الانسان، فقط انسان موضوع ہے. لل انسان العالم، انسان عالم موضوع نہیں ہے، عالم اور جاہل ہونے کے اعتبار سے مطلق ہے. ومقید من جہت تقیید مکانہ بالمسجد، لیکن مقید ہے اس اعتبار سے کہ اس کے مکان کو مقید کیا گیا مسجد میں، کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، گھر والے انسان کے لیے اطعام کی بات نہیں ہے. الثالث يظهر من التعریف المشہور ان الاطلاق من المدالیل اللفظیہ کالعموم. کہ مشہور کی تعریف سے سمجھ میں آتا ہے کہ اطلاق مدلول لفظیہ ہے، جس طریقے سے عموم مدالیل لفظیہ میں سے ہوتا ہے اطلاق بھی اسی طریقے سے. جبکہ والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیہ، جبکہ قول حق یہ ہے کہ اطلاق مدالیل عقلیہ میں سے ہے. یعنی کوئی لفظ نہیں ہے جس کے لیے اطلاق کو واضح کیا گیا ہو. اطلاق لفظ سے سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے کہ پہلے بیان کیا تھا، بلکہ قرینہ عقلیہ سے سمجھ میں آتا ہے. فَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ حَكِيمًا غَيْرَ نَاقِضٍ لِغَرَضِهِ، جب متکلم حکیم ہو اور اپنے غرض کو توڑنے والا نہ ہو. غیر ناقض لغرضه، جب اس طریقے کا ہو. وجعل الشیء بلا قید، اور اس شے کو بھی بغیر قید کے لے کر آ رہا ہے. یہ وہی مقدمات حکمت کا خلاصہ بیان کر رہا ہے. متکلم حکیم ہے، اپنی غرض کو توڑنا بھی نہیں چاہتا، اپنی مکمل غرض بیان کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے اس شے کو بھی بغیر قید کے موضوع حکم قرار دیتا ہے. کشف ذالک، تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ انہو تمام الموضوع، تمام موضوع یہی چیز ہے، قید کی اس میں دخالت نہیں ہے. وَإِلَّا، اگر شارع یا وہ متکلم حکیم بھی ہے اور اس کا مقصود بھی وہ مطلق شے نہیں ہے بلکہ مقید شے ہے، لیکن قید کو بھی ذکر نہیں کر رہا، اگر اس طریقے سے کرے گا تو لکان ناقضا لغرضہ، اپنی غرض کو نقض کرنے والا ہوگا. بھائی اس کا مقصود یہ ہے کہ اکرم انسانا عالما، اور کہتا فقط ہے اکرم انسانا، تو یہ تو نقض غرض ہے نا. وہ ینافی کونہ حکیما، اگر اس طریقے سے ہوگا تو پھر یہ حکیم نہیں ہوگا، جبکہ ہم نے فرض کیا کہ متکلم حکیم ہے. اگر حکیم متکلم ہے تو وہ کبھی بھی نقض غرض نہیں کرے گا. نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہی مقدمات حکمت جو ہم بعد میں ذکر کرنے والے ہیں اس کا یہ خلاصہ بیان کر رہا ہے کہ مقدمات حکمت کو کیسے جاری کریں گے. کہ فرض یہ کہ متکلم حکیم ہے. خب جب متکلم حکیم ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی غرض کو نقض نہیں کرتا. جب اپنی غرض کو نقض نہیں کرتا، توڑتا نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصود بھی مقید ہے لیکن لے کر مطلق آ رہا ہے، تو خب یہ تو نقض غرض ہوا نا، اپنی غرض کو توڑنا ہوا. در حالی کہ وہ حکیم ہے یعنی نقض غرض نہیں کر سکتا. پس اگر قید کو نہیں لے کر آیا، اس کا مقصد یہ کہ قید اس کا مقصود نہیں ہے. یہ مقدمات حکمت کا خلاصہ ہے کہ تفصیل انشاءاللہ چند دنوں میں ذکر کریں گے. الرابع،
چوتھا نقطہ، اذا کانت حقیقت الاطلاق دائرۃ مدار کون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس او النکرہ او معرفا باللام فنحن فی غنى عن افادۃ القول فی حقائق تلک الاسماء۔ اگر ہم نے کہا کہ اطلاق میں جو اطلاق میں جو ملاک ہے، اطلاق میں جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ لفظ تمام موضوع واقع ہو بغیر کسی شرط کے، یہ فقط ملاک ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بیٹھ کر کے ہم آ کر بحث کریں کہ وہ جو موضوع ہے وہ اس میں جنس ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے یا معرف باللام ہوتا ہے، ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کریں، کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب اطلاق کو ہم مدلول لفظ قرار نہیں دیتے تو پھر ان الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا کانت حقیقت الاطلاق، جب حقیقت اطلاق دائرۃ مدار کون لفظ تمام الموضوع، اس کے دائر مدار ہے کہ لفظ تمام موضوع ہے، من دون اشتراط ان یکون الموضوع ہو، بغیر اسی شرط کے کہ وہ موضوع اس میں جنس ہو یا نکرہ ہو یا معرف باللام ہو۔ جب ایسے ہے فنحن فی غنى، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے ان افادۃ القول فی حقائق تلک الاسماء، کہ ہم اپنی بات کو بڑھائیں اور آپ کو بیان کریں اس بیان میں کہ ان اسماء کی حقیقت کیا ہے، نہ پھر ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ مصنف کو یہ نقطہ اگر بیان کرنا تھا تو اس نقطے کو یوں کہتے کہ حقیقت اطلاق قرینہ عقلیہ کے دائر مدار ہے۔ جب حقیقت اطلاق قرینہ عقلیہ کے دائر مدار ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں کہ ہم بیٹھ کر ان الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں، پھر ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے نقطے کو بیان کرتے، کہنا یہی چاہتے ہیں لیکن زبان اس طریقے کی نہیں، اگر اس طریقے کی ہوتی تو اچھا تھا۔ نعم، اگر بعد والی فصل میں تو آپ ان الفاظ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں نعم بے بخشید، نعم من فسر الاطلاق بالشیوع و نظیرہ فلا محیص له عن التکلم فی حقائق تلک الاسماء، لیکن جس بندے نے یعنی مشہور نے اطلاق کی تفسیر شیوع اور شیوع جیسی چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی وہی اطلاق کو الفاظ کی صفت قرار دیا، مدالل لفظ میں سے قرار دیا، تو پھر ان بیچاروں کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان اسماء کے بارے میں گفتگو کریں۔ وحیث انہا ذکرت فی الکتب الاصولیہ نشیر الیہ علی سبیل الاجمال، بابا کیونکہ کتب اصولیہ میں یہ مطالبہ ہے لہذا ہم بھی اجمالاً ان کو ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ بابا ہم لوگ اطلاق کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اطلاق کو قرینہ عقلیہ سے سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں الفاظ کے بارے میں جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اطلاق کا یہ لفظ ہے یا وہ لفظ ہے، کیونکہ اطلاق کو ہم نے اصلاً قرینہ عقلیہ سے منوط کر دیا۔ لیکن وہ بندہ کہ جو اطلاق کو الفاظ کے ساتھ منوط کرتا ہے، وہ لوگ آ کر پھر اطلاق کے الفاظ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اصولی کتابوں میں ذکر ہوا ہے لہذا ہم بھی کر دیتے ہیں۔ خوب، فصل ثانی کو شروع کرنا تو چاہ رہے تھے لیکن میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔